اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستی خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر صاحب ٹھیک ہیں، عباس، افنان، ساحل ٹھیک ہیں، انما، فاطمہ، معصوم آپ ٹھیک ہیں جی؟ انما آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے نیٹ ورک پرابلم ہوگی شاید. جی گلشن زہرا آپ ٹھیک ہیں جی؟ ہنا میم آپ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ نکھات آپ ٹھیک ہیں؟ حسین فاطمہ جی الحمد آپ للہ. لوگ ٹھیک ہیں؟ ہاں باقی لوگ جوائن نہیں ہوئے ہیں. نکھات ٹھیک ہیں یا بچے سنبھال رہی ہیں؟ جی بچوں میں بچہ پریشان کر رہے ہیں، سنڈے ہے نا آج. جی آلموسٹ جی لائٹ کی پرابلم ہے آج کل تھوڑا. چلیے یہاں اچانک سے 7:30 بجے ابھی چلی گئی تھی لائٹ، ابھی آ گئی. جی ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں 12ویں درس پہ چل رہی تھی. 12واں درس تمام ہوا تھا کل، ٹھیک ہے. 13واں درس آج شروع ہوگا. جی قصہ زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا آج 13واں درس محنت اور مشقت کی قدر و قیمت کے بارے میں ہے. محنت اور مشقت کی کیا قدر اور کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں اس درس میں یہ بتائیں گے کہ دین اسلام گھر والوں کے لیے کمانے کو، محنت کو، مشقت کو کس درجے پہ رکھتا ہے، کیا اہمیت دیتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. شریعت اسلامیہ میں، اسلامی شریعت اور قانون میں کام کاج کے بھی کچھ آداب معین ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جس وقت انسان اس دنیا میں آئے اس وقت کے قاعدے قانون اتنے محکم اور مضبوط اور اتنے جامع نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسان کی صلاحیتیں اتنی، کیپیسٹی اتنی، استعداد اتنی نہیں تھی. لہذا جیسے جیسے انسان اپنے عقل کے اعتبار سے علم، عقل، شعور کے اعتبار سے ترقی کرتا گیا، سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ جی جیسے جیسے انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا گیا، اس کا شعور بڑھتا چلا گیا، ایسے ایسے قانون ترقی کرتے پھیلتے گئے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. اور آتے 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 ہمارے نبی، آخری نبی کے زمانے تک انسان اپنی صلاحیتوں، عقل، شعور کے اعتبار سے اتنا مکمل ہو گیا تھا کہ اب اس کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ مکمل اور جامع قانون اس کے اوپر نازل کیا جائے انسان کے اوپر تو وہ اس جامع اور مکمل قانون کو سمجھ سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے ہمارا اسلام آخری شریعت ہے. اس کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے تو اس کا مطلب اگر انسان کو ہدایت کے لیے نبی اور آسمانی کتاب کی ضرورت ہے تو کیا اس زمانے کے لوگوں کو ضرورت تھی، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے تو نبی بھیجے. ہم نے کیا خطا کی تھی، ہمارے لیے کیوں نبی نہیں ہے؟ جی تو اس میں کمی کو نہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا، نہیں. اس طرح دیکھیے کہ کیونکہ ہم لوگوں کی اس زمانے کے انسانوں کا عقل، شعور، علم اتنا وسعت پا گیا تھا، اتنا پھیل چکا تھا کہ اب وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اسے جامع اور مکمل قانون کی ایک کتاب اسے اگر دے دی جائے تو اب وہ ان باقی اہل بیت کی سیرت اور نبی کی سیرت یہ سب کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے. اس کے اندر اتنا شعور، اتنی. لہٰذا آپ دیکھیے گا جیسے جیسے علم و شعور اور یہ علم، فن ترقی کر گئے اس زمانے میں، اتنے ہی
قانون جامع اور مکمل، ہر چیز کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے کے لوگوں میں ہو سکتا ہے بہت سے عبادت واجب ہو، لیکن عبادت کا طریقہ ایسا نہ ہو، اتنے عبادتی پروگرام نہ ہو جتنے آج مسلمانوں کے لیے ہیں۔ رمضان میں روزہ، حج، یہ سب ہو سکتا ہے اس زمانے میں اتنے ہوں، لیکن اتنے جامع اور مکمل نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے انسانوں کی صلاحیتیں اتنی نہیں تھی۔ اس زمانے کے انسان کو اگر زندہ کر کے اٹھا دیا جائے اور تو کیا وہ آج کے زمانے کے انسان کی برابری کر سکتا ہے عقل و شعور علم میں؟ نہیں۔ لہذا مکمل شریعت اسلامیہ کے اندر، کیونکہ یہ جامع اور مکمل شریعت ہے، لہذا ہر چیز کے اس میں آداب معین ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے آداب، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، رہنے کے، آپس میں رہنے کے، ماں کے حق، باپ کے ساتھ رہنے کے، پڑوس کے ساتھ رہنے کے، کوئی چیز آپ کی زندگی میں ایسی نہیں ہوگی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس میں شریعت کے اندر بات نہیں بیان کی گئی اس بارے میں۔ ہے ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایسی کوئی چیز آپ کی زندگی میں نظر آئی آپ کو کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس یہ مسئلہ پیش آیا تھا اور اس کا جواب شریعت اسلامیہ میں نہیں تھا؟ ہر چیز کا آداب، قاعدے، قانون اس میں موجود ہے۔ لہذا کمائی کے، محنت اور مشقت کے بھی، کام کاج کے بھی آداب معین ہیں اس میں۔ جی، چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی باتوں تک اس شریعت اسلامیہ میں اس کے آداب، قاعدے، قانون معین ہیں، کام کاج کے بھی آداب۔ لیکن ان آداب کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو سے پہلے، ان آداب کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کام کی کوئی قدر و قیمت ہے بھی یا نہیں، یا بس انسان جائے، محنت کرے، مشقت کرے، بچوں کو کھلا دے، بس اسلام کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیا اسلام کی نگاہ میں کام کی کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب مثبت ہے، پازیٹیو ہے، یعنی ہے اسلام کی نگاہ میں قدر و قیمت، تو پھر اس کے حدود کیا ہے، اس کی حدیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سبق میں اسی سوال کا جواب پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آئندہ سبق میں کام کے آداب، کام کرنے کے جو آداب ہیں، قاعدے قانون ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ محنت و مشقت سے متعلق ہمیں دو قسم کی آیات و روایات نظر آتی ہیں۔ دو قسم کی آیات و روایات نظر آتی ہیں محنت اور مشقت کے بارے میں۔ بعض آیات و روایات کے مطابق کسب معاش اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کو لائق تحسین کہا گیا ہے، لائق داد و تحسین، اچھا کہا گیا، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ کس چیز کی؟ کمائی کے لیے اور رزق حلال کمانے کے لیے۔ اس کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن اور رات جو بنائے ہیں بے ہدف بے مقصد نہیں بنائے ہیں جی، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، وقت معاش، کام کاج کا قرار دیا ہے جی، دن کو کام کاج کا وقت قرار دیا ہے، اس میں آپ کام کاج کیجئے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا لکم فیہا معایشا قلیلا ما تشکرون۔ ٹھیک ہے، وجعلنا لکم فیہا معایشا، اور تمہارے لیے اس میں ہم نے سامان زندگی قرار دیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی قرار دیے ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں جی، مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، قلیلا ما، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو جی، بہت کم شکر ادا کرتے ہو، ورنہ ہم نے تو اس میں سامان زندگی رکھ دیے ہیں، سامان زندگی رکھ دیے ہیں۔ آئیے مذکورہ آیت کریمہ میں جو ذکر شدہ آیت ہے، ابھی ذکر ہوئی، اس میں پروردگار عالم نے بندوں پر اپنے احسان اور کرم کا تذکرہ کیا ہے، یعنی یہ خدا نے احسان کیا ہے بندوں پر، یہ کرم کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کام کاج اور طلب معاش کے خاطر دنوں کو روشن بنایا، تاکہ ہم دنوں کو روشن خدا نے بنایا تاکہ ہم اس میں کام کر سکیں۔
خدا نے ہم پر احسان کیا، کرم کیا، لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. جی قلیلا ما تشکرون. لہذا خدا اپنا احسان یہاں جتا رہا ہے، کرم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کام کاج اور طلب معاش کے خاطر دلوں کو روشن بنایا، اور اس کے علاوہ ہمیں زمین کا مالک و مختار بھی بنا دیا تاکہ بے آسانی اپنے لیے رزق فراہم کر سکیں. ٹھیک ہے. اور کمال یہ دیکھیے خداوند عالم کا احسان دیکھیے کہ اس نے دن اگر کام کاج کے لیے ہمارے لیے دن روشن بنا دیا تاکہ ہم روشنی میں کام کر سکیں، دن میں کام کر سکیں. تو اگر ہم دن بھر کام کر کے تھکیں گے تو اس نے رات بھی بنا دی تاکہ ہم سکون سے سو سکیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہم فی طلب المعیشہ. جی یہ کہہ رہے ہیں من الذنوب ذنوب، گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں، لا یکفرها، جن کا کفارہ کچھ نہیں ہو سکتا مگر الا الہم فی طلب المعیشہ، مگر یہ کہ کمائی میں زحمت اور پریشانی، یعنی کمائی کے ذریعے کام کاج کی زحمت اور پریشانی کے علاوہ ان گناہوں کا کفارہ ہے ہی نہیں. یعنی کچھ گناہ ہمارے ایسے جن کا کفارہ صرف یہی ہے، کیا ہے؟ کام کاج. کچھ گناہوں کا کفارہ کام کاج ہے. لہذا کام کاج عبادت ہوئی نہیں ہوئی، کام کاج عبادت ہوئی نہیں ہوئی. بھائی گناہوں کا کفارہ کوئی عبادت ہی تو ہو سکتی ہے، کسی عبادت کے ذریعے سے کس گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. اور اگر بعض گناہوں کا کفارہ کام کاج ہے تو اس کا مطلب کام کاج عبادت ہوئی یا نہیں؟ جی کام کاج عبادت ہے. لہٰذا اگر عبادت ہے تو خلوص کے ساتھ قربت اللہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ہم صبح اٹھ کے برتن دھوتے ہیں، ٹھیک ہے ہم صبح اٹھ کے جھاڑو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کمائی کے لیے باہر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بچوں کو خدمت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اگر یہی کام ہم اس نیت سے کریں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عبادت اور اعلیٰ عبادت بن جائے گی. یاد ہے میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ آپ روزمرہ کے دن بھر کے کام جو آپ کو کرنے ہی ہیں مسلسل، کھانا پینا سونا دھونا کپڑے دھونا یہ کرنا وہ کرنا، نہ یہ سب اگر آپ اس میں ٹھیک ہے اس میں نیت نہیں رکھی گئی لیکن آپ نیت کر لیں قربت اللہ کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں برتن دھونے جا رہی ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں تو ثواب بنانے جا رہی ہوں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو اللہ تو بیٹھا ہے نا ثواب دینے کے لیے. آپ کی نیتوں پہ پروردگارہ کتنا کریم ہے. گناہ کی آپ نیت کریں تو اس پہ عذاب نہیں دیتا، گناہ جب کر لیں گے تب بھی ایک دم سے عذاب نہیں دیتا، تب بھی روایتوں میں 6 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے. کتنی؟ 6 گھنٹے. جب انسان دیکھیے خدا کتنا کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے. جب انسان گناہ کی نیت کرتا ہے تو فرشتہ لکھنے چلتا ہے تو خدا کہتا ہے رک جا، اس نے نیت ہی تو کی ہے، ہو سکتا نہ انجام دے گناہ، اس نے ارادہ ہی تو کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں لکھتا. گناہ کر دیتا ہے اب فرشتہ لکھنے چلتا ہے، خدا پھر روک دیتا ہے کہ پروردگارہ آپ کیوں روک رہا ہے، اب تو اس نے گناہ کر دیا. کہا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ذرا 6 گھنٹے کی مہلت دے دے اسے، ہو سکتا ہے 6 گھنٹے تک ہی پچھتا جائے میں اس گناہ سے، اس غلطی کر کے شاید میرا بندہ پچھتا جائے. تو بتائیے کتنا کرم ہے. گناہ کے بعد انجام ہو سرزد ہو جائے اس کے بعد بھی 6 گھنٹے کا ٹائم ہے کہ 6 گھنٹے میں توبہ کر لے، پچھتا گیا تو. لیکن خدا کا کرم دیکھیے، گناہ میں تو اتنا وہ، اور جب انسان نیکی کی خالی نیت بھی کر دیتا ہے تو پروردگارہ ابھی انجام نہیں دیا ہے اس نے نیکی، صرف ارادہ کیا ہے، اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، انجام دے دیتا تو اور نیکی لکھ دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو خدا کتنا کریم ہے. لہذا دن بھر کے کام جو ہم کرتے ہیں قربت اللہ دل سے کریں، عبادت کی طرح کریں کہ یہ عبادت کر رہے ہیں ہم. تو آپ نیت نہ کریں، چاہے راضی خوشی انجام دیں چاہے زبردستی غصے میں انجام دیں، کرنا آپ کو ہی ہے، کرنا ہمیں اور آپ کو ہی ہے. لہذا تو ہم اس میں تھوڑا سا عقل مندی دکھائیں نہیں دکھائیں، عقل کی جگہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یہ برتن اگر میری ذمہ داری ہے مجھے ہی دھونے ہیں تو منہ بگاڑ کے کیوں دھوں، نیت کر کے اللہ کے لیے عبادت کیوں نہ کر لوں. جی بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے مجھے کام پہ جانا ہی ہے، محنت کرنے کام کاج کرنے تو جانا ہی ہے نا، تو کیوں نہ میں اللہ کے لیے جاؤں میں دل میں نیت کر کے، تو اللہ ثواب دے گا.
تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ کام کاج کے علاوہ، کام کاج کی زحمت اور پریشانی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. کام کاج کی جو زحمت اور مشقت اور پریشانی ہوتی ہے وہ بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے، یعنی پیغمبر اکرم کا، التاجر الصدوق یحشر یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء. اللہ اکبر. التاجر الصدوق، سچا تاجر، سچا بزنس مین، یحشر یوم القیامہ، یحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن محشور ہوگا، مع الصدیقین والشہداء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا، ان کے ساتھ محشور ہوگا. سچا تاجر، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا. آپ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہم صلی. من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة وتوسيعا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله وجهه كالقمر ليلة البدر. ليلة البدر جانتے ہیں؟ 14ویں کی رات. کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند. جی کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة، جو کوئی دنیا کو حلال اعتبار سے حلال تر کیا کہتے کمائے، جی کسی کے سامنے تعففا عن المسألہ، کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے سے پرہیز کرے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے، اور وہ اہل و عیال، اب توسیعا علی عیالہ، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کی راحت اور آرام، جی وہ تعطفا علی جارہ، اور پڑوسیوں پر رحم کے لیے حلال روزی کمائے. من طلب الدنیا حلالا، جو دنیا کو حلال طور پہ کمائے، حلال طور پہ کمائے دنیا کو. دنیا کو مطلب دنیاوی مال دولت کو، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرے، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے وسعت دے. وسعت دے یعنی تاکہ وہ اچھے سے خرچ کر کے اپنی زندگی اچھے سے گزار سکیں، اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کے لیے، ان کاموں کے لیے. کن کاموں کے لیے؟ دوسروں سے کیا آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت دینے کے لیے، اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے. ان کاموں کے لیے اگر کوئی انسان حلال طریقے سے دنیا کو کمائے تو لقى اللہ، تو اللہ سے ملاقات کرے گا، ووجهه كالقمر ليلة البدر، ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. سمجھ میں آیا؟ جی لہذا کوئی انسان یہ سوچ کر کہ یار مجھے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے کسی کے آگے، لہذا میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں تاکہ میرے بیوی بچے، میرے گھر والے اچھی زندگی گزار سکیں، اچھا پڑھ سکیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، اس لیے کما رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں. میں اس لیے محنت مشقت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے پڑوسیوں پر بھی رحم و کرم کروں اور حلال طریقے سے کماؤں. تو خداوند عالم سے ملاقات کس حالت میں ہوگی کہ چہرہ جو شخص کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے سے پرہیز، یعنی دوسرے کے سامنے دست سوال یعنی سوال کا ہاتھ پھیلانے سے بچنا، پرہیز کرنا، بچنا، اور اہل و عیال کی راحت اور آرام اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و کرم کے لیے حلال روزی کمائے، تو پروردگار عالم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا. 14ویں کے حدیث ہے یہ، اصول کافی جلد 5 اور کتاب مستدرک جلد 13 صفحہ 55 پہ بھی ہے یہ روایت. ٹھیک ہے، اسی بارے میں آپ نے فرمایا ہے، رسول اکرم نے فرمایا الاسواق مواعظ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بازار جو ہے یہ مواعظ، مائدے کی جمع ہے. مائدہ آپ نے پڑھا ہے، مائدہ یعنی دسترخوان. یہ جو بازار ہے یہ اللہ کے دسترخوان ہیں، یہ بازار جو ہے وہ اللہ کے دسترخوان ہے، یعنی نعمتیں بھری پڑی ہیں. فمن اتاها اصاب منها، جو وہاں جائے گا وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا. بازار میں جائے گا، بازار میں جائے گا مطلب وہاں جا کے محنت و مشقت کام و کاج کرے گا تو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوگا، فائدہ اٹھائے گا. بازار خداوند عالم کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان ہے، لہذا جو وہاں جائے گا ان نعمتوں سے مستفید ہوگا، فائدہ حاصل کرے گا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟
جی لہٰذا دیکھیے کیا اہمیت ہے محنت اور مشقت کی. وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں تو گھر بیٹھا ہوں، میرے پاس تو زمین ہے، دولت ہے آلریڈی، تو وہ ایک عبادت سے محروم ہے. وہ ایک عبادت سے محروم ہے. کام کاج کی، محنت مشقت کی، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے خداوند عالم کی، اور بہت سے گناہوں کا کفارہ ہے. ابھی پڑھی حدیث آپ نے، بہت سے گناہوں کا کفارہ صرف محنت اور مشقت ہے. لہذا ہمیں اور تمام جو مرد ہیں ان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں کما کے روز 500 روپے لاتا تو ہوں، اور کیا چاہیے نہ کھانے پینا. نہیں، اسلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بس کھانا کھلا دو اور بس پیٹ بھر دو اور کپڑے پہنا دو. نہیں، وسعت کو کہا ہے. وسعت کو، وسعت یعنی کھاتے تو ہیں لیکن اچھا کھائیں، پہنتے تو ہیں تو اچھا پہنیں، پڑھائی تو کرتے ہیں اچھا پڑھیں. وسعت دینے کو ثواب کہا گیا ہے. اپنے اہل و عیال کی وسعت کو لیے ثواب کہا گیا ہے کہ ان کے لیے آپ کیا کریں؟ آسائش، آرام فراہم کریں، ان کے لیے راحت اور آرام فراہم کریں. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.